السلام علیکم پیارے دوستوں معجزے اسی دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے عجیب و غریب واقعات دیکھے ہیں جن کا تصور کرنا بھی، جنہیں قبول کرنا عام انسان کے لیے واقعی بہت مشکل کام ہے۔ لیکن یہ معجزہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ صرف حیران کن تھا بلکہ خدا کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہے زندگی دے۔ اللہ ہی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندگی دی تھی، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس بات میں کسی قسم کے شک شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ اسی اللہ نے ایک مردہ عورت کے پیٹ میں 100 دن تک ایک بچے کو زندہ رکھا اور دنیا کو بتا دیا کہ جب اللہ چاہے تو ایک مردہ عورت کے پیٹ میں بھی زندگی رہ سکتی ہے۔ میرا نام نادیہ ہے۔ میری چھٹی کا وقت ہو گیا تھا، میں بس اسپتال سے نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک ہی ایک آدمی تیزی سے میرے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پہلے اسے دیکھ لیجئے۔ مجھے آج گھر جلدی جانا تھا لیکن مریض پہلی ترجیح ہوتے تھے، اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی بیوی کو کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، میری بیوی امید سے ہے اور اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے معذرت کی اور کہا کہ میں گائناکولوجسٹ نہیں ہوں، یہ ایک چھوٹا سا اسپتال ہے، یہاں صرف جنرل ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عام مریضہ ہوتی تو میں ضرور دیکھ لے، لیکن گائنی کے معاملے ذرا مختلف ہوتے ہیں، دوائی دینے میں بہت احتیاط برتنی ہوتی ہے، اس لیے آپ اسے کسی گائنی ہاسپٹل لے جائیں۔ ویسے تو میں ایسی مریضہ کو بھی چیک کر سکتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا، پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک حاملہ عورت کافی خراب حالت میں اسپتال لائی گئی تھی اور اس کا چیک اپ ہونے سے پہلے ہی وہ دم توڑ گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے بلا وجہ اسپتال والوں پر طرح طرح کے الزام لگائے اور بہت میڈیا میں بات چلی گئی تھی۔ اسپتال کی کافی بدنامی ہو سکتی تھی۔ وہ اسپتال کے مالک نے بڑی مشکل سے قانونی طور پر معاملے کو ختم کروا دیا تھا۔ بس اسی دن ہمیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ ہم غیر متعلقہ مریضوں کو ہرگز بھی نہیں دیکھیں گے۔ میرا انکار سن کر اس شخص کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، میری بیوی کی حالت واقعی بہت خراب ہے، دوسرے اسپتال لے جانے کا وقت بھی نہیں ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، تھوڑا بہت تو دیکھ سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، اگر اس سے ہمدردی کرتی تو میری نوکری چلی جاتی، اگر نہ کرتی تو یہ میرے ضمیر کی ساری زندگی کٹکتی رہتی۔ کچھ سوچ کر میں نے اس سے کہا کہ اوپر والی منزل پر ڈاکٹر محمود موجود ہے، وہ بھی سینئر ہیں، آپ کا مسئلہ آرام سے دیکھ لیں گے، آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ ڈاکٹر محمود اسپتال میں بہت اہم عہدے پر فائز تھے، اور اگر وہ ایسی کسی مریضہ کو دیکھ بھی لیتے تو انتظامیہ ان سے زیادہ سوال جواب نہ کرتی، البتہ مجھے تو اسپتال سے ہی فارغ کر دیا جاتا۔ میری بات سن کر اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا، میری بیوی کسی مرد ڈاکٹر کو نہیں دکھائے گی، وہ کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، وہ کسی عورت ڈاکٹر سے ہی علاج کروائے گی۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ اس کی بیوی کی حالت اگر اتنی ہی خراب تھی تو اس وقت مرد اور عورت ڈاکٹر کا کیا چکر تھا؟ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اور غصے میں یہی بات میں نے اس سے کہی تو اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا، میری بیوی پردے کی بہت پابندی کرتی ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے کہا، اچھا رکو، میں دیکھتی ہوں۔ میں نے اسپتال کی انتظامیہ کی ہدایت کو بلا کر اپنے فرض کو ترجیح دی اور اس آدمی کے پیچھے چل پڑی۔ کوریڈور میں اس کی بیوی اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ اس وقت بھی پورے پردے میں تھی جبکہ وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہا تو اس نے مجھے روک دیا۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو اس نے وارڈ بوائے کی طرف اشارہ کیا جو وہیں کسی کام سے کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ وارڈ بوائے کے سامنے اپنا نقاب نہیں ہٹائے۔ میں نے اسے چیک کرنا شروع کیا تو اس کی حالت واقعی خراب تھی، بلڈ پریشر بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ اس کے شوہر نے بتایا یہ ان کا پہلا بچہ ہے اور جب سے وہ حاملہ ہوئی ہیں اس کا بلڈ پریشر اور شوگر دونوں ہی بہت زیادہ ہائی رہتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور یہاں کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے اور یہیں اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے یہاں کے اسپتالوں کے بارے میں بھی علم نہیں ہے اور ایسی حالت میں وہ اکیلا بیوی کو لے کر کہاں جائے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہ اسپتال دیکھ کر وہ یہیں آ گیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ آپ کی بیوی کو اس وقت کسی اچھی گائناکولوجسٹ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ کافی مسائل ہیں اور شاید آپ کے پاس ان کی پرانی رپورٹس بھی نہیں ہیں۔ میں ان کا علاج اس طرح شروع نہیں کر سکتی اور پھر اسپتال والے بھی بہت سخت ہیں۔
اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دیتی. میں نے اپنی ایک گائنی ڈاکٹر کا نمبر ملایا، وہ اپنے ہسپتال میں ہی تھی. اسے ساری تفصیل سنائی تو وہ کہنے لگی مریضہ کو لے کر آ جاؤ. آج میرے بیٹے کی سالگرہ تھی، مجھے گھر جلدی پہنچنا تھا، لیکن اس مریضہ کو اس طرح چھوڑنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا. اسی لیے میں اس کے شوہر کے ساتھ اسے لے کر اپنی دوست کی اسپتال کے لیے نکل پڑی. گاڑی کی پچھلی سیٹ پر میں، وہ مریضہ اور پھر اس کا شوہر بیٹھے تھے. اس دوران میں نے ایک عجیب سی بات محسوس کی. وہ مریضہ درد سے دہری ہو رہی تھی اور جیسے ہی اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے بری طرح اپنے شوہر کا ہاتھ جھٹک دیا. اس نے اپنا سر میرے شانے سے لگایا اور میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اس کی یہ حرکت مجھے بہت ہی عجیب سی لگی. مشکل کے اس وقت میں عورتیں اپنے شوہر کے قریب ہوتی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتی ہیں، ان کے ساتھ کی خواہش کرتی ہیں. لیکن وہ عورت عجیب تھی، دیکھنے میں تو بڑی دیندار لگ رہی تھی، تو پھر شوہر کے ساتھ کیوں اتنی حقارت سے پیش آ رہی تھی؟ اور شوہر بھی وہ جو اس کی فکر میں گلا چلا جا رہا تھا. راستے میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو پانی پلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے پانی کا ایک بوند بھی اپنی حلق میں نہ اتارا. اور جب میں اس کی بگڑتی حالت کو محسوس کر کے اسے پانی پلانا چاہا تو وہ گھٹ گھٹ ساری بوتل کا پانی پی گئی. اس کا مطلب اسے پیاس تو لگی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کے ہاتھ سے پانی نہیں پینا چاہتی تھی. میں یہ سب محسوس تو کر رہی تھی، لیکن ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی. اور پھر ہم اسپتال پہنچ گئے. میں نے مریضہ کو ایک پرائیویٹ کمرے میں کروایا تاکہ اس کے پردے کے مسائل نہ ہو، اور اپنے دوست کو بھی فون کر دیا کہ میں پہنچ گئی ہوں. میری دوست بھی وہیں آ گئی. شوہر اس کا باہر ہی کھڑا تھا. ہم نے اس مریضہ کے چہرے کا نقاب ہٹایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر میں پلکیں جھپکانا بھول گئی. وہ اس قدر حسین تھی کہ کسی اپسرا کا گمان ہو رہا تھا. اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں درد کی شدت سے سرخی آ رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر ایک عام سی شکل و صورت کا مالک تھا. میری دوست نیلم نے اس کا چیک اپ کیا اور پھر کہنے لگی کچھ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے دوائیں بھی لکھ دی. اس عورت کا بلڈ پریشر کسی صورت نیچے نہیں آ رہا تھا. میں نے نیلم سے کہا میرا گھر پہنچنا ضروری ہے. وہ کہنے لگی آج اسپتال میں اسٹاف نہیں ہے. تمہیں تو معلوم ہے کہ یہاں زیادہ تر اسٹاف ہندو ہیں اور دسہرے کے دن چل رہے ہیں، سب ہی چھٹی پر ہیں. تم میرے پاس رک جاؤ تو ہم مل کر اس عورت کو سنبھال سکتے ہیں. نیلم کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور پھر میں نے اپنے گھر فون کر کے بتا دیا کہ میں صبح تک گھر نہیں آ سکوں گی. میرا بیٹا مجھ سے کچھ خفا ہوا تھا، لیکن اس وقت میرے لیے یہ مریضہ زیادہ اہم. اس کا نام نور العین تھا اور اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں. ایسے میں میرا ہونا ضروری ہو گیا تھا. اس عورت کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اکیلی نیلم کے اوپر اسے چھوڑ دیتی. نیلم نے اسے بہت ساری دوائیاں وغیرہ دی اور پھر اس کے شوہر کو بلا کر معلومات لینے لگی کہ اچانک ہی اتنا بلڈ پریشر کیسے ہائی ہو گیا ہے. اس کے شوہر نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا دراصل ہم اسے دوسرے شہر سے آئے تھے، یہاں آ کر کھانا تو نہیں ملا، ہم نے مجبوراً باہر ہوٹل کا کھانا کھایا اور اسی کی وجہ سے میری بیوی کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے. ڈاکٹر نیلم غصے میں کہنے لگی کہ ایسی حالت میں بیوی کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی. وہ کہنے لگا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، میں نے نیلم سے محبت کی شادی کی ہے، بس اسی لیے ہم دونوں تنہا ہیں اور میں جہاں جاتا ہوں نیلم کو ساتھ لے کر جاتا ہوں. میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے بار بار دوسرے شہروں کے چکر لگانا پڑتے ہیں اور نیلم کو بھی میرے ساتھ زحمت اٹھانا پڑتی ہے. ڈاکٹر نیلم نور العین کے شوہر کو واپس باہر بھیج دیا. نور العین کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو نیلم نے اس سے کہا تمہاری ڈیلیوری میں ابھی بہت زیادہ دن باقی ہیں، تقریباً 3 مہینے تو ہوں گے. اب اگر تم نے اتنی ٹینشن لی یا پھر کسی بھی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی کیا تو تمہارے بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. یہ سن کر نور العین روتے ہوئے کہنے لگی میرے بچے کی جان کا دشمن تو اس کا اپنا باپ ہے. میں اپنے شوہر کی شکل دیکھتی ہوں تو میرا بلڈ پریشر خود بخود ہائی ہو جاتا ہے. میں کتنی ہی دوائی کیوں نہ کھا لوں میرا بلڈ پریشر بالکل بھی نارمل نہیں ہوتا. یہ سن کر نیلم حیران ہوئی اور میری طرف دیکھنے لگی. میں خود بھی ہکا بکا رہ گئی کہ اس کا شوہر تو اتنی محبت کرنے والا تھا، اس کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا اور وہ اپنے ہی شوہر کو اپنی بیماری کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی. میں حیرت سے اس کے حسین چہرے کو تک رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن وہ اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی اور اس سے آگے کچھ نہ کہا. اس کی حالت ایسی تھی کہ ہم بھی زیادہ سوال نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کہیں دوبارہ اس کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے. لیکن نیلم نے کہا کہ اب ہمیں اس کے شوہر کو اس کے پاس آنے سے روکنا ہوگا تاکہ اس کی حالت سنبھلے اور پھر ہم اسے ڈسچارج کر سکیں.
نیلم نے باہر نکل کر سختی سے اس کے شوہر سے کہہ دیا کہ ابھی آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، وہ دوائی لے کر آرام کر رہی ہیں، صبح تک اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس کا شوہر پریشانی سے ہماری شکل دیکھنے لگا اور کہنے لگا، وہ اپنی بیوی کے پاس کیوں نہیں جا سکتا؟ ڈاکٹر نیلم نے 2-4 بہانے لگا دیے اور پھر ہم دونوں اس کے کمرے میں آرام کرنے لگے۔ جو دوائیں نیلم نے اسے دی تھی، اسے تقریباً 2-4 گھنٹے تک اس کا بلڈ پریشر نارمل ہی رہنا تھا۔ بہت دنوں بعد ہم دونوں دوستیں ایک دوسرے سے ملی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ 2 گھنٹے ایسے گزر گئے۔ پھر نیلم کہنے لگی، چلو اب نور العین کو دیکھ لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں ایسی بات کہہ رہی ہے۔ ہم دونوں نیلم کے کمرے سے نکل کر نور العین کے کمرے میں پہنچے تو جان نکل گئی۔ اس کا شوہر کمرے میں موجود تھا اور اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ مشینوں پر آتا اس کا بلڈ پریشر بھی الگ ہی ہندسے کا دکھ رہا تھا۔ نیلم کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ غصے میں اس کے شوہر سے کہنے لگی، تم کمرے میں کیوں آئے؟ میں نے نیلم کے کہنے پر اس کے شوہر کو زبردستی کمرے سے باہر نکالا اور نیلم نور العین کو دیکھنے لگی۔ اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی رہی۔ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک نیلم اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے نور العین کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ایک طرف سے کومے میں اور اسے مصنوعی مشینوں پر لگا دیا گیا۔ نیلم کو حد سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ نور العین کو مصنوعی سانس کی مشینوں کے ذریعے سانس دے کر جب وہ باہر نکلی تو سامنے ہی اس کا شوہر کھڑا تھا۔ نیلم نے غصے میں کہا کہ تم کمرے میں کیوں گئے تھے اور آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے جو ٹھیک ہوتے ہوتے مریضہ اس حال کو پہنچ گئی ہے؟ یہ سن کر اس کے شوہر نے سر جھکا لیا اور پھر ایسی بات بتائی کہ ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ میں اور نیلم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بظاہر اپنی بیوی کی اتنی پرواہ کرنے والا شخص اس قدر خود غرض ہو سکتا ہے۔ وہ اس شہر میں کسی کاروباری غرض سے نہیں آیا تھا بلکہ یہاں جان بوجھ کر نور العین کو لایا تھا۔ اس شخص کا نام خالد تھا اور اس نے اپنی ایک ایسی کہانی ہمیں سنائی تھی جسے سننے کے بعد مجھے اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی۔ آج ایک جیتی جاگتی لڑکی اس کی وجہ سے مشینوں پر زندہ تھی۔ وہ حمل کے 6 مہینے میں بھی اس قدر ذہنی اذیت کا شکار تھی کہ اپنے شوہر کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ خالد نے ہمیں بتایا کہ اس کا تعلق مانسیرا سے ہے اور نور العین کا تعلق بھی وہیں سے ہے۔ وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پڑھانے کے لیے مدرسے جایا کرتی تھی اور خالد آتے جاتے راستے میں نور العین کو دیکھا کرتا تھا۔ بغیر نور العین کا چہرہ دیکھے ہی خالد کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے پردے میں نور العین کی نیلی آنکھیں ہی دیکھی تھی اور وہ ان آنکھوں پر ہی فدا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور نور العین کے لیے رشتہ بھیج دیا، لیکن نور العین کے ابا نے منع کر دیا کیونکہ وہ نور العین کا رشتہ پہلے ہی امام مسجد کے ساتھ طے کر چکے تھے اور وہ اپنی بیٹی کو کسی ایسے ہی نیک شخص کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے تھے۔ نور العین کے والد نے کہا کہ وہ خالد جیسے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو کبھی رخصت نہیں کریں گے جو دین سے اس قدر غافل ہے۔ خالد نے 2-3 دفعہ رشتہ بھیجا لیکن نور العین کے گھر سے ایک ہی جواب ملا کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی ہے۔ یہ بات خالد سے کسی صورت برداشت نہ ہوئی اور ایک دن اس نے راستے میں نور العین کو روک لیا اور زبردستی اس سے بات کرنے لگا۔ نور العین اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن خالد اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ خالد کے لاکھ منانے سمجھانے اور محبت کے اظہار کرنے کے باوجود بھی نور العین نے اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی اور پھر جب نور العین کی شادی سے 2 دن پہلے وہ مدرسے آخری دفعہ جا رہی تھی تو خالد نے اپنے دوستوں کی مدد سے اسے اغوا کر لیا اور زبردستی اسے ایک دوسری جگہ لے جا کر نکاح کر لیا۔ اس نے نور العین کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گی تو وہ اس کی عزت پامال کر دے گا۔ خالد کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس نور العین کو اپنانا چاہتا تھا، اسی لیے اسے ڈرا رہا۔ اس کی زبردستی کرنے پر نور العین نے اسے نکاح تو کر لیا تھا لیکن اسے قبول نہیں کر سکی تھی۔ ایک دن اسے موقع ملا تو وہ واپس اپنے گھر کے لیے بھاگ نکلی اور پھر اس دن کے بعد سے خالد نے اس پر پہرے داری بٹھا دی۔ وہ اسے لے کر شہر شہر گھومنے لگتا تھا کہ وہ واپس اپنے گھر نہ جا سکے، اور اس وقت بھی وہ ہمارے شہر اسی لیے آئے تھے کیونکہ نور العین کے گھر والے اس کی تلاش کر رہے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح نور العین اس سے جدا ہو۔ نور العین اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کر پائی تھی۔
जब भी अपने शौहर को देखती तो इसे अपने बाप का चेहरा याद आता और यही ख्याल सताता कि इसके बाप को कितनी बदनामी और रुसवाई का सामना करना पड़ा होगा। शादी से 2 दिन पहले दुल्हन का इस तरह घर से गायब हो जाना औरत के हिस्से में किसी सजा के तौर पर ही आता है, फिर चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो। इसीलिए नूरलैन अपने शौहर से बेपनाह नफरत करती थी और इसे देखते ही इसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता था। खालिद की बात सुनकर हम दोनों को भी खालिद से नफरत का एहसास हुआ था। कोई भी मर्द मोहब्बत पाने के लिए कैसे इस कदर गिर सकता था कि जबरदस्ती एक लड़की को निकाह जैसे रिश्ते में बांधता। नूरलैन के चेहरे का रद्द-ए-आब मुझे समझ आया था। हम दोनों ही की नजरों में खालिद एक मुजरिम था और हमने इससे कहा था कि नूरलैन जैसे ही ठीक होगी हम इसे वापस इसके घर वालों के पास भेज देंगे। ये सुनकर खालिद मजीद परेशान हो गया, लेकिन इस बात की नौबत ही नहीं आई क्योंकि कुछ देर बाद ही नर्स ने आकर बताया कि नूरलैन अपनी जिंदगी हार चुकी है। मसनूई तौर पर मशीनों के जरिए तो इसे सांस मिल रही है, लेकिन इसके अपने वजूद में कोई हरकत और सांस नहीं है। ये सुनकर मैं और नीलम इसकी तरफ दौड़ पड़े और वाकई नर्स ने ठीक कहा था। नूर इस दुनिया से जा चुकी थी, अलबत्ता मसनूई मशीनों ने इसे जिंदा रखा हुआ था। अगर मशीन हटती तो वो मुर्दा ही साबित होती। एक मर्द की जनूनी मोहब्बत ने इसकी जान ले ली थी। अलबत्ता इसके वजूद में पलने वाला बच्चा भी जिंदा था। वो सांस ले रहा था, लेकिन इस बच्चे की पैदाइश में तकरीबन 100 दिन बाकी थे। अगर इस मरीजा के वजूद से मशीनें हटाई जाती तो इसके पेट में मौजूद बच्चा भी मर जाता। खालिद का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो अपने किए पर पछता रहा था। वो नूर से सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन इसे हासिल करना इसने जो तरीका अपनाया था वो इंतहाई गलत था। इसे हासिल करने के बावजूद भी वो इसके दिल में अपनी मोहब्बत के रंग नहीं डाल सका था और आज तो इस दुनिया से ही चली गई थी। और कहीं ना कहीं इसकी मौत के पीछे खालिद का हाथ था और खालिद दीवानों की तरह रो रहा था। हमें इससे दस्तखत चाहिए थी क्योंकि मरीजा के वजूद से मशीनें हटानी थी। हम एक मुर्दा औरत को कितना वक्त मशीनों पर रख सकते थे, लेकिन खालिद एकदम ही बिगड़ गया। कहने लगा इसका बच्चा अभी जिंदा है और इसे अपना बच्चा चाहिए। नीलम ने इसे समझाने की कोशिश की कि थोड़े बहुत दिनों की बात नहीं है, 100 से ज्यादा दिनों की बात है। बच्चे को खुराक कैसे मिलेगी क्योंकि तुम्हारी बीवी तो अब जिंदा नहीं है। खालिद कहने लगा कि आप कुछ भी करें लेकिन मेरे बच्चे को जिंदा रखें। खालिद की जिद इस कदर ज्यादा थी कि नीलम ने अस्पताल की इंतजामिया से बात की कि वो खालिद को समझाए। ऐसे में डॉक्टर इब्रार जो अस्पताल के बड़े डॉक्टर थे वो भी आ गए और कहने लगे अगर खालिद अस्पताल के अखराजात उठाने को तैयार है तो हम ये तजुर्बा करके देख लेंगे कितने दिन तक वो बच्चा माँ के पेट में जिंदा रह सकता है। जब खालिद को ही कोई एतराज नहीं है तो फिर हमें ऐसा तजुर्बा कर लेना चाहिए, मुस्तकबिल में भी ये हमारे काम आएगा। ये बात सुनकर नीलम ने इनकार किया। ये एक इंसानी मुर्दा जिस्म को तकलीफ देने की बात थी, लेकिन डॉक्टर इब्रार के पूछने पर खालिद ने इजाजत दे दी। वो वाकई एक जज्बाती और जुनूनी इंसान था। नूरलैन को खोने के बाद वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता था और यूं हमने नूरलैन को मशीनों के साथ ही जुड़े रहने दिया और वो रात बड़ी मुश्किल गुजरी थी। और अगली सुबह नूर के मरने के बाद मैं अपने घर लौट आई थी, लेकिन मेरे जहन में यही चल रहा था कि नूर को कब तक मशीनों के साथ रखा जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। मैं रोज नीलम से बात करती और कभी कभी खुद जाकर नूर को चेक करती। वो मर चुकी थी, इसे मशीनों के जरिए सांस दी जा रही थी। और हैरत की बात थी कि इसके पेट में मौजूद बच्चा न सिर्फ जिंदा था बल्कि सेहतमंद था। इसे खुराक कैसे मिल रही थी ये हम में से कोई नहीं जानता था, क्योंकि पेट में मौजूद बच्चे को खुराक माँ की खुराक से मिलती है और नूर तो मुर्दा थी। खालिद अस्पताल में इसके पास ही बैठा रहता था। इसने खुद नूर के घर वालों को भी खबर पहुंचा दी थी। इसके वालिदैन यहाँ आए थे। इन्होंने खालिद से दरख्वास्त की थी कि वो इनकी बेटी को दफन करने दे, लेकिन खालिद ने इन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया था कि बच्चे की पैदाइश होते ही वो नूर को दफन कर देगा। वो अपने नूर के बच्चे के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता था। उसके घर वाले वापस चले गए थे क्योंकि इनके लिए कुछ बाकी नहीं बचा था। इन्होंने सारे मामले पर सब्र कर लिया था। ना ही खालिद का गिरहबान पकड़ा था और ना ही कोई शोर शराबा खड़ा किया था। शायद अल्लाह पर यकीन रखने वाले होते हैं, वो अपने हर मामलात पर अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और सब्र का दामन थामे रखते हैं। नूर के घर वाले भी ऐसे ही थे। और एक के बाद एक 100 दिन पूरे हुए।
اور وہ بچہ 9 مہینے کا ہو گیا تو نیلم کے ساتھ کچھ اور بڑے ڈاکٹروں نے مل کر نورالعین کا سی سیکشن کیا اور اس بچے کو نورالعین کے جسم سے نکال لیا گیا۔ اسے نکال کر جیسے ہی خالد کی گود میں ڈالا گیا وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ خدا نے اس کی گود میں نورالعین جیسی بیٹی ڈالی تھی، لیکن نورالعین اس سے جدا ہو گئی تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد نورالعین کے وجود سے مشینیں بھی ہٹا لی گئیں، کیونکہ وہ تو 100 دن پہلے ہی مر چکی تھی۔ یوں ایک مردہ عورت نے 100 دن بعد ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ اسے مشینوں پر رکھ کر اس بچے کو زندگی دی گئی تھی۔ وہ بچی بہت ہی خوبصورت تھی۔ خالد نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے بعد نورالعین کو دفن کر دیا گیا تھا۔ یوں میڈیکل کی ہسٹری میں ایک نیا واقعہ رقم ہوا تھا۔ ایک مردہ عورت نے بچی کو جنم دیا۔ میں آج بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے جب میں نے پہلی بار نیلم کو دیکھا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ شاید لاکھوں چہروں میں ایک حسین چہرہ تھا۔ مجھے یقین ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوگی، کیونکہ ایسی حالت میں جسے موت آتی ہے اسے شہید کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔